نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعدوا الموت قبل الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم یا رسول اللہ مرضدارم زعیسی علی دوائے حبیبی یا رسول اللہ مرضدارم زعیسی علی دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم یا رسول اللہ بری نازم کے ہستم امت تو حبیبی یا رسول اللہ بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم و لیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ میری انا کا بھی ساغر کھنگال دی اللہ شراب عشق نبی اس میں ڈال دی اللہ میری زبان کو سے نون الف سے تر کر دے میرے خیال میں میم ڈال دی اللہ معزز سامعین کرام خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کے ولین فصل بہار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذران عقیدت پیش کریں پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی وقت کی قلت دامن گیر ہے وقت میں اتنی برکت نہیں ہے کہ کچھ لمبی گفتگو آپ سے کروں جیسا کہ ابھی ہم سے آپ اپنے محلے کے خطیب و امام سے بڑے ناصحانہ کلمات آپ تک پہنچا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اسٹیج پر بے شمار علماء کرام ہیں جو ذرہ جہاں ہے وہی مہتاب ہے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ وقاری اعجاز الحق صاحب اور ان کے والد بزرگوار کہ انہوں نے اپنے دادا کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ اس ذکر خیر کی محفل کی برکت سے اللہ ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ پاک ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے بڑی تیزی کے ساتھ صرف 20 منٹ آپ حضرات ہمیں وقت دیں انشاءاللہ کچھ مفید باتیں آپ تک پہنچاؤں گا ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملکیت ہے بادشاہت ہے الذی خلق الموت والحیات وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اب ہمارے اور آپ کے ذہن و فکر میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اس دنیا میں انسان کی آبادی کو بسانا ہی مقصود تھا، تو پھر اللہ نے اس موت کو کیوں پیدا کیا؟ یا پھر اگر اللہ رب العزت کو اس دنیا سے انسان کی آبادی کو ختم کرنا ہی مقصود تھا، تو پھر اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بسایا کیوں؟ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اے میرے بندو، میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ میں تمہیں آزماؤں تم میں سے کون حسن عمل میں سب سے اچھا ہے نا؟ یہ موت ایک آزمائش ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز میں اختلاف ہو سکتی ہے، لیکن ایک موت ایک ایسی شے ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ہر انسان کا یہی کہنا ہوگا کہ موت برحق ہے، اللہ نے اس موت کو پیدا کیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب اللہ نے اس موت کو پیدا کیا تو پھر اللہ نے اس موت کو رکھا کہاں؟ حضرات گرامی، جب اللہ نے اس موت کو پیدا کیا تو اس موت کو اللہ نے 1000 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، جس کا علم نہ انبیاء کو تھا، جس کا علم نہ فرشتوں کو تھا، اللہ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد اللہ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا اے اسرائیل، میں تجھے موت پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، اے اسرائیل تم موت کو اپنے قبضے میں کر لو۔ تمام فرشتوں نے کہا مولا یہ موت ہے کیا؟ ارے مولا جب تو نے اس موت کو پیدا کیا تو پھر اس موت کو رکھا کہا؟ اے مولا میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے موت سے فرمایا اے موت اپنے تمام تر حجابات کو ہٹا دے۔ وہ موت تمام تر حجابات سے نکل کر جیسے ہی باہر آتی ہے، تمام فرشتوں نے دیکھا، دیکھتے کے ساتھ زمین پر غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے صحابہ کے فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتوں نے عرض کیا اے بار الہ، اس موت سے بھی بڑی کسی چیز کو تو نے پیدا کی ہے؟ اے مولا کائنات میں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ میرے رب فرماتا ہے ہاں ہاں اس سے بھی بڑی ذات وہ میری ذات ہے جس نے اس موت کو پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ موت کو جیسے ہی اللہ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، اللہ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا اے اسرائیل اس موت کو اپنے شکنجے میں لے لو، اے اسرائیل اس موت کو اپنے قبضے میں کر لو۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا اے مولا جب اس موت کو تمام فرشتے برداشت نہ کر سکے، اے مولا میں تنہا کیسے اس موت کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو طاقت و قوت سے نوازا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کو اپنے شکنجے میں لیتے ہیں، جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، موت ایک چیخ مارتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرضہ پیش کرتی ہے اے مولا جب تک مجھے پردے میں رکھا تھا مولا تب تک اس کا علم کسی کو نہ تھا، اے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا اس کا علم نہ فرشتوں کو تھا، اے مولا اس کا علم نہ انبیاء کو تھا، اے مولا حال تو یہ تھا مولا صرف تو نے مجھے پیدا کیا، تیرے سوا مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں موت کہتی ہے اے مولا مجھے بھی حکم دے دے تاکہ میں بھی دنیا والوں کو اپنا پیغام بتا دوں، تاکہ میں بھی دنیا والوں کو بتا دوں، تاکہ میں بھی دنیا والوں کو اپنا تعارف کرا سکوں۔ اللہ اس موت کو اجازت دیتا ہے، وہ موت عرش الہی پر جاتی ہے اور دنیا والوں سے خطاب کرتی ہے اے دنیا والوں میں وہ موت ہوں جو ایک نوجوان بیٹے کے سامنے سے ایک بوڑھے باپ کی لاش کو نکال دیتی ہو۔ اے دنیا والوں اس خوشفہمی میں مبتلا مت رہنا کہ کبھی تمہارے بوڑھے ماں باپ ہی جائیں گے، نہیں بلکہ بستر مرگ پر تمہارے بوڑھے ماں باپ پڑے ہوں گے، لیکن تمہارے بوڑھے ماں باپ کے سامنے سے ایک نوجوان بیٹے بیٹی کی جنازے کو نکال دیتے ہو۔ اے دنیا والوں میں وہ موت ہوں جو ایک رشتے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہو۔ اے دنیا والوں
میں وہ موت ہوں جو نوجوانوں کے سامنے سے، اس کی نگاہوں کے سامنے سے اس کے خاندان والے کو جنازے نکال دیتی ہوں۔ اے دنیا والوں، اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ ہر انسان ہم زندگی گزاریں گے، کسی کو زندگی گزارنے کا وقت معلوم نہیں ہے، کسی کو مرنے کا وقت معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو اس دنیا سے ختم ہو جانی ہے، اگر کوئی چیز باقی رہے گی وہ اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا استعدوا الموت قبل الموت، کہ موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ تو موت کی تیاری ہم کیسے کریں؟ ہم دنیا میں جیے تو اپنے دل میں اللہ کی خشیت کو بیٹھائے، حضور سے محبت کرے، نماز کا پابند ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرے، تمام احکام پر پابند ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہمارے اعمال دنیا میں اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے گا۔ یہی دنیا میں آخرت کی تیاری کر لی ہے۔ آپ جب موت آتی ہے نا، کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو مجھے فلاں ملک کا سفر کرنا ہے، میرے لیے عمدہ سواری کا انتظام کیا جائے، عمدہ لباس کا انتظام کیا جائے۔ وہ وزیر اپنے بادشاہ کے لیے عمدہ سواری کا انتظام کرتا ہے، عمدہ لباس کا انتظام کرتا ہے۔ وہ بادشاہ جیسے ہی عمدہ لباس پہنا، عمدہ لباس سے ملبوس ہوا، وہ عمدہ سواری پر سوار ہوا، دل میں خیال آیا، انانیت آ گئی۔ بادشاہ تھا، دل میں تکبر آیا، ابھی گھوڑے پر سوار ہوا تھا، ابھی کچھ قدم ہی چلے تھے، ایک نوجوان آتا ہے جس کا بال پراگندہ ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، بدن پر جو لباس ہے وہ پھٹا پرانا لباس ہے، میلا کچیلا لباس ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا ارے بھائی تم کون ہو، تم کیسے میرے پاس آ گئے ہو؟ آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ نے مجھے مال و دولت کیا دیا ہے، ہماری خواہشیں اتنی بڑھ جاتی ہے۔ ہر انسان پرسنالٹی کا خیال رکھتا ہے، ہر انسان اپنے معیار کا خیال رکھتا ہے۔ اگر میں مالدار ہوں تو میری دوستی بھی مالدار سے ہو۔ تاریخ گواہ ہے، آپ دنیاوی جائزہ لیں تو نہیں پتا چلے گا کہ کوئی مالدار انسان اس کا تعلق کسی غریب انسان سے ہو۔ ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا جس طرح پرسنالٹی ہے، ہماری جس طرح معاشرے میں ایک پکڑ ہے، اسی طرح ہماری پہچان دوسرے میں ہو۔ وہ انسان جس کا زلف بڑا گندا تھا، اس نے سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا اگر تجھے سلام کا جواب چاہیے تھوڑی دیر انتظار کر، میں جب ملک کا سفر کر آ جاؤں گا نا تب میں تیرے سلام کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا اے بادشاہ میں نے تو تجھے صرف سلام کیا تھا نا، صرف میرے سلام کا جواب دے دے۔ بادشاہ نے کہا اے انسان تجھے کس نے اجازت دی میرے پاس آنے کے لیے؟ میرے پاس آنے کے لیے پہلے بڑے بڑے وزیروں سے ملنا پڑتا ہے، ان کے پرمیشن کے بغیر میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا۔ تمہارا حال تو یہ ہے، بدن پر جو لباس ہے وہ میلا کچیلا ہے، جسم پر جو لباس ہے وہ پھٹے پرانے ہیں، جو زلفیں لہرا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا اے انسان سنو، اگر تجھے سلام کا جواب چاہیے مجھے آنے کا انتظار کر، اتنا کہنا تھا۔ وہ نوجوان گھوڑے کے لگام کو پکڑا، اتنی زور سے کھینچا وہ بادشاہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ وہ بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، اس نوجوان نے کہا اے بادشاہ ذرا اپنے کان کو میرے منہ کے قریب لا، میں تجھ سے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا انسان آ جائے جس کا زلف بکھرا ہوا ہو، بال پرا گندا ہو، جسم پر جو لباس ہو میلا کچیلا لباس ہو، اور پھر وہ انسان کہے میرے منہ کے پاس تو اپنا کان لا، تو اور اسے مبہوت ہو جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے، اس لباس میں ہو اور تم میرے کان کو اپنے منہ سے قریب کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا اے بادشاہ ذرا سی بات کہنی ہے، ایک راز کی بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ۔ بادشاہ نے اپنے کان کو اس نوجوان کے منہ کے قریب کرتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے بادشاہ سن، تو مجھے پہچان رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تجھے پہچان نہیں رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا سن، میں ہی ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایسا لگا کہ بادشاہ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اس نے کہا اے ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ اپنے گھر جا کر اپنے خیش و اقارب کو، اپنے بال
بال بچوں کو بتا دو کہ فلاں فلاں جگہ میری جائیداد ہے۔ اس نے کہا اے بادشاہ میں تجھے ایک لمحہ کے لیے مہلت نہیں دے سکتا، اتنا کہنا تھا۔ وہ نوجوان ملک الموت جو نوجوان کی شکل میں آیا تھا اس نے فوراً بادشاہ کے جسم سے روح کو پرواز کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں پتہ کیا چلا کہ یہ ملک الموت ہمارے پاس کب آتے ہیں، کس حال میں آتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارا نام مردوں میں ہو چکا ہے لیکن ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادتوں سے دور ہو چکے ہیں۔ اے مسلمانوں اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں بیٹھائے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت بیٹھ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور ایک مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کا قلب مردہ ہے جس انسان کے قلب سے اللہ کی خشیت نکل جاتی ہے۔ اے مسلمانوں اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت کو بیٹھائے، انشاءاللہ تعالی جس بندے کے دل میں اللہ کی خشیت بیٹھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی خشیت الہی کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر اسے جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اعلی حضرت زندہ باد فیضان غوث اعظم زندہ باد، سنی جنتی مسلمان زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نعرہ دیکھیں ایک وہ بادشاہ تھا جو موت سے کس قدر بھاگ رہا تھا، ٹھیک اسی روپ میں پھر وہ نوجوان ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچا۔ وہ بندہ بڑا زار و قطار ہونے والا تھا، بڑا عابد گزار تھا، شب گزار تھا۔ وہ بندہ اللہ کی عبادتوں میں اپنی زندگی کو مصروف رکھا کرتا تھا۔ وہ نوجوان پہنچا اور کہا اے نوجوان سن، اپنے کان کو میرے منہ کے قریب لاؤ۔ جیسے ہی وہ نوجوان اللہ کے نیک بندہ اپنے کان کو اس نوجوان کے منہ کے قریب کرتا ہے، اس نوجوان نے کہا کہ سنو میں تجھ سے ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا بتاؤ کون سی راز کی بات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سنو میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس نوجوان نے کہا مرحبا مرحبا، میں تو انتظار کر رہا تھا، جلدی کرو۔ میں نے سنا ہے کہ قبر کی گھڑی ایک ایسی گھڑی ہے جہاں پر باپ چھوڑ آئے، جہاں پر بھائی چھوڑ آئے، جہاں پر خیش و اقارب چھوڑ آئے، جہاں پر باپ کی شفقتیں ختم ہو جائے، جہاں پر خاندان والوں کی شفقتیں ختم ہو جائے۔ اگر قبر میں کسی کی دیدار ہوتی ہے وہ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ وہ احمد مختار کی ملاقات ہوتی ہے۔ اے فرشتوں جلدی کرو، میں تو مشتاق تھا کہ قبر کی گھڑی جب ہو تو میں اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ اے ملک الموت جلدی کرو۔ اس ملک الموت نے کہا تم اتنا استقبال کر رہے ہو، موت کو گلے لگا رہے ہو، تم بتاؤ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے تجھے اتنا اختیار دیا ہے۔ اس ملک الموت نے کہا ہاں ہاں اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے، بتا تو کس حال میں مرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے اور اس نماز میں ایک ایسا رکن ہے کہ جب بندہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں نا اللہ سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اسے دیکھتا ہے۔ تو اے ملک الموت سن، جب میری پیشانی زمین پر ہو، جب میں سجدے کے عالم میں ہو، ہماری زبان سے رب کی تسبیحات نکل رہی ہو، ہماری زبان پر سبحان ربی الاعلی ہو، تو اے فرشتے سنو اسی وقت میرے جسم سے روح کو نکال لینا۔ اتنا کہنا تھا وہ بندہ رب کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکتا ہے، رب کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل پڑھتا ہے، پھر فرشتے اس انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ وہ بادشاہ جن کے دل میں دنیا کی خواہش تھی، مال و دولت کی تمنا تھی، وہ بادشاہ چاہ رہا تھا اللہ میری زندگی کو اور بڑھا دے، لیکن ایک وہ نیک بندہ جو قبر کے انتظار میں تھا کہ قبر میں جاؤں تو آقا کی ملاقات ہو جائے۔ اے مسلمانوں اسی لیے میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت یا رسول اللہ،
موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا یا رسول اللہ، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ اے مسلمانوں، آج ہم موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم یہ نہیں جانتے، ایک ہوتا ہے موت کو یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے موت کی تمنا کرنا۔ تمنا کرنا الگ ہے، یاد کرنا الگ ہے۔ اللہ کے نبی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ آج ہماری ماں بہنیں چھوٹی سی مصیبت کیا ان پڑتی ہے کہ فوراً زبان سے وہ جملے ادا کرتے ہیں، اے مولا تو مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا تاکہ میں ساری تکالیف کو میں اسی دنیا میں کب تک جھیلتا رہوں، مولا تو مجھے موت دے دے تاکہ میں یہ ساری تکلیفوں سے میں مبرہ آزما ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، نہیں، موت کو ہم کثرت سے یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، کیا ایسا انسان جو حقیقتاً شہید نہ ہوا ہو اگر اس کا انتقال ہو جائے کیا اسے شہادت کا درجہ ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں، سنو عائشہ سنو، جو بندہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اگر اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، چونکہ یہ سال ثواب کی بھی محفل ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، امام صاحب کہہ رہے تھے آج ہمارے دلوں سے اللہ کی خشیت نکل چکی ہے۔ اگر آج ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت بیٹھ جائے نا، پھر برائیاں خود بخود دم توڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو بتاؤں، اگلی امت میں ایک ایسا گنہگار انسان تھا، ایک ایسا بندہ تھا، اس کا مرنے کا وقت جب قریب آیا اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے نا میری لاش کو دفنانا مت بلکہ میری لاش کو جلا دینا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بیٹے سے وصیت کرتے ہیں کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے نا میرے جنازے کی نماز فلاں پیر صاحب پڑھائیں گے، فلاں امام صاحب پڑھائیں گے، اور میرے قبر پر چادر چڑھانا، مزار بنانا، اگر بتی جلانا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک وہ بندہ تھا، اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے نا میری لاش کو زندہ دفن، میری لاش کو دفن مت کرنا بلکہ میری لاش کو جلا دینا۔ اور ہاں ہاں سن، جب میری لاش جل کر راکھ ہو جائے نا اس راکھ کو 3 حصے میں تقسیم کر دینا، ایک حصہ دریا میں ڈال دینا، ایک حصہ ہواؤں میں اڑا دینا، ایک حصہ زمین پر بکھیر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس بوڑھے انسان کا انتقال ہوتا ہے، باپ رے باپ، اس کے باپ کے دل پر کیسا بڑا پتھر، کیسی بڑی مصیبت کی کھڑی ہوگی کہ بیٹے کو ایسی وصیت کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا سن، ہرگز کبھی مجھے دفن مت کرنا۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے بیٹے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے باپ کی لاش کو جلا دیتا ہے۔ جیسے ہی لاش جل جاتی ہے راکھ کو 3 حصے میں جمع کرتا ہے، ایک حصہ دریا میں ڈالتا ہے، ایک حصہ ہواؤں میں اڑاتا ہے، ایک حصہ زمین پر بکھیرتا ہے۔ جیسے ہی کرنا تھا اللہ رب العزت نے اس کے تمام بکھرے ہوئے ذرات کو جمع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے بندہ سن، تو نے ایسی وصیت کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا مولا میرے پاس کوئی نیک اعمال نہ تھے، مولا میں نے سنا ہے کہ تیرے جو عذاب ہے نا، جہنم کے جو عذاب ہے مولا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا میرے خطا اس قدر بھاری ہے، مولا اس قدر میں بے گناہ، میں اس قدر گنہگار ہوں مولا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہ ہے مولا کہ جس کی وجہ سے میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں۔ اللہ نے فرمایا اے بندہ سن، تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں اتنا ڈرتا ہوں نا کہ اگر زمین پھٹ جائے تو میں ابھی زمین میں دھس جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے اس انسان کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر میں اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو صرف یہ سبب کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اس بندے نے اپنے دل میں اللہ کی خشیت کو پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنی خشیت الہی کی وجہ سے اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ آج امام صاحب صحیح کہہ رہے تھے، آج ہم جہاں پر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو خوشخبری سنانے والا بھیجا وہیں پر ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم صرف خوشخبری اور فضیلتیں سن سن کر ہم اتنی عبادت سے دور ہو چکے۔ کسی نے کہا 2 رکعت پڑھ لو گے نا پورے سال کا نماز کا ثواب ہو جائے گا۔ اب اتنے خوش ہو گئے کہ بس سال میں 1 مرتبہ شب برات آئے گی، 2 رکعت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت کی وجہ سے اللہ ہمیں بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ آج اتنے، لیکن فرض کا حساب کون دے گا؟
جو نمازیں آپ پر فرض تھی اس کا حساب کون دے گا؟ اے مسلمانوں، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے. یہ موت جو ہے نا یہ پل ہے. موت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الموت جسر، موت یہ پل ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ پل کیسے ہوتا ہے؟ پل کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک قصبے سے دوسرے قصبے کو جانا، اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے. ایک محلے سے دوسرے محلے کے لیے جانے کے لیے وہ راستے کو ہموار کرتا ہے. لیکن یہ موت پل کیسے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، موت پل اس لیے ہے کہ جب بندہ دنیا میں رہتا ہے نا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو قبر کی گھڑی ہوتی ہے نا، تو ایک موت پل اس لیے ہے. اللہ کے نبی نے پل اس لیے قرار دیا ہے کہ موت ایک ایسا پل ہے کہ انسان کو، ہر انسان کو گزرنا ہے. ایک عاشق کو معشوق سے ملا دیتا ہے، ایک غلام کو آقا سے ملا دیتا ہے، ایک امتی کو ایک نبی سے ملا دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں، موت کو کثرت سے یاد کرے. ایک مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے اس کی دنیاوی لذات کو ختم فرما دے گا. لیکن موت کہاں سے یاد؟ لوگ تو اب یہ بھی ڈرتے ہیں، اگر ماں باپ کے سامنے اولاد موت کو یاد کرنے لگے نا، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ملک الموت آئے روح قبض نہ کر لے. بیٹا موت کو کیوں یاد کر رہا ہو؟ ابھی تجھے مرنا تھوڑی نا. کوئی نہیں جانتا مسلمانوں کہ موت کب آئے گی. اس لیے ہم دنیاوی زندگی میں ہی آخرت کو سنوارے انشاءاللہ تعالی. اگر ہمارا دنیا اچھا ہو جائے نا، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم مبارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مکان بناتے ہیں، زمین تیار کرتے ہیں، بینک بیلنس میں پیسے جمع کرتے ہیں. لیکن سنیں، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے. ایک مرتبہ وہ اپنا مکان بانس کا بنا رہے تھے. بڑا پیارا واقعہ سنیں. ایک مرتبہ وہ اپنا مکان بانس کا بنا رہے تھے. لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، اگر اپنا مکان پختہ بناتے، اینٹ کا بناتے تو کیا دقت تھی؟ آج اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اگر پیسہ والا مالدار انسان اگر کٹیا بناتا ہے، جھوپڑی بناتا ہے، لوگ فوراً اسے مذاق اڑاتا ہے، ارے اتنا پیسہ قبر میں لے کر جائے گا، یہ کب کام آئیں گے پیسے، اتنا پیسہ رہتے ہوئے تم جھوپڑی بنا رہے ہو. لیکن سنیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا اے نوح علیہ السلام، آپ کچا مکان بنا رہے ہیں، آپ بانس کا مکان بنا رہے ہیں، اگر پختہ مکان بناتے تو کیا دقت تھی؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے دنیا والوں سنو، جس کے لیے مرنا ضروری ہے اس کے لیے بانس کا مکان ہی کافی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں، ہم اگر جان رہے ہیں کہ اس دنیا کو خیر آباد کرنی ہے تو ہم دنیاوی چیزوں میں ملوث نہ ہو جائیں، دنیا کی ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال تصور نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کو ہمارے اور آپ کے لیے حلال کیا ہے، اسی چیز کو اپنے لیے حلال جانے اور ہر اس چیز کو اپنے اوپر حرام تصور کرے جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے حرام بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہی بنایا ہے. بسم اللہ پڑھ لو، ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. مسلمانوں، ہر انسان کو حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو جانا ہے. اللہ کتنا بڑا کریم ہے. ایک بندہ بڑا خطا کار تھا، آخری بات پیش کر دوں انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام پڑھیں. ایک بندہ بڑا خطا کار تھا، گنہگار تھا. جب اس کے نام اعمال تولا جاتا ہے نا تو اس میں ایک نیکی کی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ سنو، ذرا ایک بار اور جاؤ میزان عمل پر، اس کے نام اعمال کو ایک بار اور تولو، وزن کرو. کاش اگر ایک نیکی بھی مل جائے نا، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اب بتائیں، فرشتوں نے وزن کیا تھا، فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا بھی جوید. اللہ کی رحمت تو بہانا تلاش کرتی ہے نا، اللہ کی رحمت بہانا تلاش کرتی ہے. اب فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فرشتے جاؤ ایک بار اور اس کے نام اعمال کو وزن کرو، ایک بھی نیکی مل جائے گی نا میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. فرشتے جاتے میزان عمل پر، جانے کے بعد اس کے وزن کو تولتے ہیں، ایک بھی نیکی نہیں ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ٹھہرو، ایک ترازو کے پلے پر اس کے گناہ کے
سارے دفتر تھے تو دوسرے پلے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، اس کاغذ پر میرے رب نے فرمایا کہ سنو، تم بندہ خطا کار تھا، گنہگار تھا، لیکن سنو، تو نے دنیا میں میری وحدانیت کا اقرار کیا تھا اور میرے رسول کی رسالت کی گواہی دیا تھا، یہ امانت میرے پاس موجود تھی اور اسی امانت کی وجہ سے آج میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس بندے سے فرمائے گا کہ جا میزان عمل پر جا۔ وہ بندہ کہے گا مولا جب میرے پاس نیک اعمال ہے ہی نہیں مولا تو میں میزان عمل پر جا کر کیا کروں گا؟ اللہ فرشتوں کو کہے گا جا اسے جہنم کی طرف لے کر جا۔ جیسے وہ بندہ جہنم کی طرف بڑھے گا بار بار پلٹ کر رب کی طرف دیکھے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتے ٹھہرو، اے فرشتے سنو، آج اگر انسان اولاد ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دے، آج اولاد ماں باپ کا کہنا چھوڑ دے، ماں باپ گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض قرار دیا ہے لیکن ہم ایک وقت بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم اپنے پڑوسی کے حقوق کو دبا رہے ہیں، آج یتیموں کے حق کو ہم مار رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں سوچا مسلمانوں، اللہ نے کبھی آپ کو بھوکا سلایا نہیں سلایا؟ کیا اللہ نے آپ کے لیے رزق کا دروازہ بند کیا نہیں کیا مسلمانوں؟ آج دن بھر میں ہم ایک مرتبہ بھی اللہ کی زبان اپنی زبان پر اللہ کے نام نہیں لائے، لیکن اللہ کیا ہمارے لیے رزق کے دروازے کو بند کر دیا؟ نہیں کر دیا۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کتنا بڑا کریم ہے۔ اے بندو آ جاؤ، اللہ کے دہلیز سے بھٹکے ہوئے انسانوں آ جاؤ، اللہ بار بار تجھے ندا لگا رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کتنا بڑا کریم ہے، تجھے بار بار بلا رہا ہے۔ تو نے گناہ کیا نا، آ جانا، میں تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہوں، لاکھ گناہ ہے توبہ کر لے، میں تیرے توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تیری ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ کو منا لو، انشاءاللہ تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے مسلمانوں آج پیر سے دعا لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج انسان اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، انشاءاللہ تعالی جو بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے گا اللہ تعالی ماں باپ کی رضامندی کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، تو اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کے حقوق کو سمجھے، ماں باپ کے حق کو جانے۔ ماں باپ اس بڑھاپے کے عالم میں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ماں باپ کے حقوق اگر ہم پوری زندگی اگر انہیں خدمت کریں پھر بھی ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے مسلمانوں۔ کبھی اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ آخری بات پیش کر دو انشاءاللہ تعالیٰ، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ آخری بات سنیں، ایک بنی اسرائیل میں ایک ایسا بندہ تھا جو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتا تھا، پوری رات۔ آج تو ہم سے 2 منٹ نہیں ہوتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں ٹائم دیکھ کر جاتے ہیں، آج جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔